ذرا تصور کریں، تاریخ کا سب سے مشہور اور لڑا دینے والا دھوکہ ہونے جا رہا ہے۔ کوئی شخص اپنے ہی باپ کے سب سے چاہیتے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ صحیح۔ وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی وعدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ سیدھا ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو سامنے والے کی اخلاقیات پر وار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ کو ہم پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہاں، یہ کافی حیران کن ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس مخاض کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا عنوان ہے "دی بیٹریل آف جوزف ورسز آف دی وولف"، یعنی یوسف کے ساتھ دھوکہ، بھیڑیے کی آیات۔ اس میں ہم سورہ یوسف کی آیت 11 سے 14 تک جائیں گے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہاں محض کوئی قدیم کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ چھوٹی سی تحریر دراصل انسانی نفسیات یعنی مینیپولیشن اور دھوکہ دہی کی ایک مکمل ماسٹر کلاس ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی وہ زاویے ہیں جو اس تحریر کو آج کے اس جدید دور میں بھی انتہائی متعلقہ بناتا ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ساری توجہ کہانی کے انجام پر ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر ہم ان ابتدائی مکالموں کی تہ میں جائیں نا تو ہمیں انسانی نفسیات کا وہ تاریک پہلو نظر آتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک سازشی ذہن آخر کام کیسے کرتا ہے۔ مطلب ان کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں جو صدیوں پہلے بھی استعمال ہوتے تھے اور آج کے دور میں بھی اتنے ہی اثردار ہیں؟ تو چلیں اس سازش کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں بھائی اپنا منصوبہ مکمل کر چکے ہیں اور اپنے والد کے پاس آتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ ہیں۔ اب مجھے یہاں ایک بہت بڑی الجھن ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر کوئی شخص کوئی اتنا بڑا جرم کرنے والا ہے تو کیا اسے یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بالکل خاموش رہے اور کسی کی توجہ اپنی طرف نہ کھینچے؟ بالکل، عام طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے۔ تو یہ کیسی حکمت عملی ہے کہ ایک اتنی بڑی سازش کا آغاز ایک انتہائی جارحانہ اور دفاعی انداز سے کیا جا رہا ہے؟ مطلب شروع میں ہی اٹیک کر دیا۔ دیکھیں، یہ الجھن بالکل فطری ہے، لیکن دراصل یہی تو اس سازش کا ماسٹر سٹروک ہے۔ اچھا؟ ہاں، جب کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کے ارادے غلط ہیں تو اسے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس پر شک کرے گا۔ صحیح، پکڑے جانے کا ڈر۔ بالکل، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ سامنے والے کے سوالات کا انتظار کرے، وہ برڈن آف پروف یعنی ثبوت کی ذمہ داری الٹا اسی پر ڈال دیتا ہے۔ واو! جدید نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ محض کسی کو جھوٹ بولنا نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کے دماغ سے کھیلنا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے جیسے کسی کمرے کا فرنیچر روزانہ خاموشی سے صرف 1 انچ کھسکا دیا جائے۔ اچھا۔ کچھ دن بعد جب وہاں رہنے والا انسان بار بار ٹھوکر کھاتا ہے نا تو وہ کمرے پر نہیں بلکہ اپنے ہی ذہنی توازن پر شک کرنے لگتا ہے۔ یہ فرنیچر والی تشبیہ بہت زبردست ہے۔ یعنی بات یہ نہیں ہو رہی کہ ہمیں یوسف کو لے جانے دیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ میں کیسی خرابی ہے کہ آپ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے روزمرہ زندگی میں فرض کریں کوئی شخص کسی سے پیسے ادھار لے، ہاں، اور جب واپس مانگنے کا وقت آئے تو وہ الٹا غصہ ہو جائے اور کہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے پیسے کھا جاؤں گا؟ کیسی گھٹیا سوچ ہے تمہاری۔ مجھے یہ مثال بہت پسند آئی۔ اب جس بیچارے نے پیسے دیے ہیں وہ اپنے پیسے مانگنا بھول کر اس بات پر شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ اس نے آخر شک کیوں کیا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مینیپولیشن کرنے والا ہمیشہ سامنے والے کو ڈیفینسو پوزیشن پر دھکیل دیتا ہے۔ اس مکالمے میں بھائیوں نے خود کو ناصحون یعنی سچا خیر خواہ کہا ہے۔ ناصحون، صحیح۔ یہ لفظ استعمال کر کے انہوں نے والد کے ذہن میں ایک نفسیاتی جال بنا ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہمارے ارادے تو اتنے پاکیزہ ہیں کہ آپ کا شک کرنا ہی ایک زیادتی ہے۔ یعنی خود کو مظلوم بنا لیا۔ ہاں، جب کسی کو اس نہج پر لا کھڑا کیا جائے جہاں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جائے کہ وہ شک نہیں کر رہا تو سازش کرنے والے کا آدھا کام تو وہی مکمل ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اعتبار کی وہ دیوار جو شاید کسی منطقی بحث سے نہ گرتی، وہ اس جذباتی بلیک میلنگ سے ٹوٹنے لگتی ہے۔
تو انہوں نے پہلا وار کر کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، دفاعی حصار کمزور پڑ گیا۔ لیکن صرف احساس جرم دلانا تو کافی نہیں ہے نا کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو ان کے حوالے کر دے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں اب کوئی ایسا جال پھینکنا تھا جسے مسترد کرنا ناممکن ہو، اور اگلا قدم یہی ہوتا ہے۔ وہ آیت 12 میں ایک پیشکش کرتے ہیں صحیح۔ کہ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ سمجھائیں، انہوں نے شکار، جنگل یا کسی مہم جوئی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، صرف کھانے اور کھیلنے کا ذکر ہی کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ جو توڑ کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاریخ ترین ارادوں کو چھپانے کے لیے سب سے روشن اور بے ضرر الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ایک کور اپ۔ بالکل، کھیلنا اور کھانا یہ ایک بچے کی سب سے بنیادی، معصوم اور فطری خواہشات ہیں۔ یہاں بھائی دراصل ایک متوازی جھوٹی حقیقت یعنی ایک فیک ریالٹی تخلیق کر رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک ایسا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں جس میں خطرے کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ انہوں نے لفظ حافظون یعنی محافظ کا استعمال کیا۔ ہاں، یعنی پروٹیکشن کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ ہاں، ایک طرف وہ بچے کی تفریح کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف باپ کو مکمل تحفظ کا یقین دلا رہے ہیں۔ یعنی وہ یوسف کو الگ کرنے کے لیے اسی کی بچپن کی معصومیت کو ہتھیار بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، جی، یہ طریقہ اتنا کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ آخر والد اس کے پیچھے چھپے اتنے بڑے خطرے کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ یہ اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ یہ پیشکش دراصل ایک بہت بڑی نفسیاتی اور خاندانی کشمکش کو جنم دیتی ہے۔ اسے آپ ایک ڈبل بائنڈ سمجھ لیں۔ ڈبل بائنڈ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی مشکل جہاں آپ جو بھی فیصلہ کریں آپ پھنس جاتے ہیں۔ اگر ایک باپ اس پیشکش سے انکار کرتا ہے تو وہ بچے کی نظر میں ایک ظالم اور شکی انسان بن جاتا ہے جو اسے خوشیوں اور کھیل کود سے روک رہا ہے۔ او صحیح۔ اور اگر وہ ہاں کہتا ہے تو وہ بچے کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ مینیپولیٹر ہمیشہ ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جہاں انکار کرنے والا خود کو ہی برا محسوس کرے۔ یہ بات آج کی دنیا کے لیے کتنی چشم کشا ہے۔ بہت زیادہ۔ کتنی بار ہوتا ہے کہ کوئی فراڈ کرنے والا یا دھوکہ دینے والا شخص ایک ایسی پیشکش لاتا ہے جو انتہائی پرکشش ہوتی ہے۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم آپ کی رقم ڈبو دیں گے۔ وہ کہتا ہے یہ تو آپ کے فائدے کا سودا ہے، اس میں تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو آپ کا خیال رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان اس معصومیت کے لبادے میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ خطرے کے سگنلز دیکھنا ہی بند کر دیتا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ جب کوئی پیشکش آپ کی کسی فطری خواہش یا جیسے بچے کی خوشی یا پیسہ بنانے کی خواہش سے جڑ جائے تو انسانی ذہن قدرتی طور پر اس کے حق میں دلائل تراشنا شروع کر دیتا ہے اور شکوک کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں نا ایک موڑ آتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ الجھا دیا ہے۔ کون سا موڑ؟ جب بھائی یہ بظاہر بے ضرار پیشکش کرتے ہیں تو آیات 13 میں والد کا جواب انتہائی حیران کن ہوتا ہے۔ صحیح۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم کھیل کود میں اس سے غافل رہو۔ ہاں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ والد کی زبردست بصیرت ہے کہ وہ خطرے کو محسوس کر رہے ہیں، بالکل ان کی انٹیوشن کام کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں سوچتا ہوں کہ ایک اتنا دانا انسان جنہیں اندیشہ ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، وہ خود ہی ان سازشوں کو ایک مکمل سکرپٹ، ایک تیار شدہ کہانی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس پوری داستان کا سب سے المناک اور نفسیاتی طور پر پیچیدہ حصہ ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، جب کوئی انسان گہری بصیرت رکھتا ہے تو وہ خطرے کو بھانپ تو لیتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنے شدید خوف کو زبان پر لے آنا ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے۔ یعنی انہیں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ باپ کے دل میں دو طرح کے خوف ہیں، ایک جنگل کا جسمانی بھیڑیا اور دوسرے وہ استعاراتی بھیڑیے جو اس وقت ان کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ ہاں، ان کے اپنے بیٹے۔ وہ دراصل اپنی اس وجدانی کیفیت، اس انٹیویشن کا اظہار کر رہے ہیں جو انہیں بے چین کر رہی ہے۔ مگر وہ لفظ غافلون استعمال کرتے ہیں، یعنی غفلت برتنے والے۔ صحیح۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم اسے نقصان پہنچاؤ گے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ گے۔ کیا یہ لاشعوری طور پر مجرموں کو ایک ایلبا یا پہلے سے تیار شدہ بہانہ فراہم کرنے والی بات نہیں ہے؟ بالکل ہے،
اور ایک سازشی ذہن اسی لمحے کی طاق میں ہوتا ہے جب کوئی شکار اپنے خوف کا اظہار کرتا ہے تو مینیپولیٹر اسے اپنے حق میں استعمال کر لیتا ہے۔ صحیح۔ باپ نے انجانے میں ان کے ہاتھ میں ایک ایسا بہانہ تھما دیا جس پر اب وہ اپنی پوری کہانی کھڑی کر سکتے تھے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی صورتحال ہے جیسے ایک گھر میں فرض کریں والدین رات کو باہر جانے والے کسی نوجوان سے کہیں ہاں کہ دیکھو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تمہاری گاڑی کا ٹائر پنکچر نہ ہو جائے اور تم رات گئے تک سنسان سڑک پر پھنسے رہو۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کدھر جا رہے ہیں اس مثال کے ساتھ۔ اب اگر وہ نوجوان رات کو دیر سے دوستوں کے ساتھ گھوم کر واپس آئے گا ہاں تو وہ کوئی نیا بہانہ تھوڑی سوچے گا، بالکل نہیں۔ وہ سیدھا کے کہے گا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ ہاں والدین نے اپنا خوف ظاہر کر کے خود ہی اس نوجوان کو جھوٹ بولنے کا ایک ایسا اسکرپٹ دے دیا جس پر اب سوال اٹھانا خود والدین کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک بہترین مثال ہے۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی نئی کہانی گھڑنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ اس میں ان کی غلطی پکڑی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کہانی سامنے والا خود اپنے خوف کی صورت میں دے دینا تو وہ فوراً اسے ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ واو، باپ کے اس اندیشے نے بھائیوں کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جسے وہ خود شاید کبھی نہ کھول پاتے۔ اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ فوراً اس خوف کو پکڑتے ہیں اور اپنا آخری اور حتمی وار کرتے ہیں۔ آیت 14 میں ہاں، وہ کہتے ہیں اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو یقیناً ہم سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ صحیح۔ یہاں مجھے ایک اور سوال تنگ کر رہا ہے۔ اچھا بتائیں۔ جب باپ نے ایک سیدھا سا اندیشہ ظاہر کیا تھا تو کیا انہیں سیدھا سا جواب نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم خیال رکھیں گے؟ ان کا یہ جارحانہ انداز، اپنی تعداد اور طاقت کا روب جھاڑنا، کیا یہ خود اس بات کا ثبوت نہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ انسانی نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ ایک سچا انسان ہمیشہ سادہ اور مختصر جواب دیتا ہے، کیونکہ سچی بات کو سلسلے نہیں چاہیے ہوتے۔ بالکل، سچائی کو کسی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک جھوٹا انسان جسے اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کا ڈر ہو وہ ہمیشہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، بڑا چڑھا کر پیش کرنا۔ ہاں، نفسیات کی زبان میں اسے اوور کمپنسیٹ کرنا کہتے ہیں، یعنی اپنی خامی کو چھپانے کے لیے ضرورت سے زیادہ صفائیاں دینا۔ صحیح۔ یہاں انہوں نے لفظ عصبہ استعمال کیا جس کا مطلب ہے ایک انتہائی طاقتور اور مضبوط گروہ۔ یعنی وہ منطق کا جواب طاقت سے دے رہے ہیں۔ یہ تو بالکل وہ نوجوان والی بات ہو گئی دوبارہ۔ کیسے؟ اگر اسے دیر ہوئی ہے اور وہ سچا ہے تو وہ صرف اتنا کہے گا کہ وقت کا اندازہ نہیں رہا۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ 15 منٹ کی ایک تفصیلی کہانی سنائے گا جس میں خلائی مخلوق سے لے کر موسم کی خرابی تک شامل ہوگا۔ ہاں، اور وہ کہے گا میں کتنا عقل مند ہوں کہ میں بچا لیا گاڑی کو۔ بالکل، جھوٹا انسان ہمیشہ تفصیل اور طاقت کے پیچھے چھپتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں بھائیوں کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا نہیں تھا کہ ہم حفاظت کریں گے، بلکہ ان کا مقصد باپ کے سندیشے کو ہی غیر منطقی اور بے وقت ثابت کرنا تھا، یعنی اس ڈر کو چھوٹا ثابت کرنا۔ ہاں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیسے طاقتور لوگوں کی موجودگی میں بھیڑیے کا آنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہ تکبر کی ایک نفسیاتی چال تھی تاکہ باپ چپ ہو جائے۔ بالکل، اس کا مقصد سامنے والے کی آواز کو طاقت کے زور پر دبا دینا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلا دیں کہ اس کا ڈر اس کی کمزوری کی نشانی ہے تو وہ عام طور پر اپنا دفاع کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کتنا خوفناک سلسلہ ہے یہ۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو اب تک سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مکمل دھوکہ 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ جی، سب سے پہلے وہ آپ کے اخلاقیات پر وار کر کے اعتبار مانگتا ہے اور شرمندہ کرتا ہے۔ دوسرا، وہ ایک انتہائی معصوم اور پرکشش لبادہ اوڑھ کر خواہشات کو نشانہ بناتا ہے۔ صحیح کہا۔ تیسرا، جب آپ اپنے کسی خوف کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اسی خوف کو اپنا ہتھیار اور اپنا دفاع بنا لیتا ہے۔ اور چوتھا، اگر سوال اٹھاتے ہیں تو وہ منطق کے بجائے اپنی طاقت اور تکبر کی اونچی دیوار کھڑی کر دیتا ہے تاکہ مزید کچھ نہ کہا جا سکے۔ اور اس تجزیے کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ طریقہ کار آج تک نہیں بدلا۔ واقعی انسانی تعلقات میں، کاروباری معاملات میں اور روزمرہ کی زندگی میں یہ رویے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔
یہ تحریر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ الفاظ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو وہ سنائی دیتے ہیں۔ بالکل۔ جب کوئی شخص ضرورت سے زیادہ قسمیں کھائے، اپنے نیک ارادوں کا بار بار واسطہ دے اور آپ کے جائز خدشات کو مذاق خیز قرار دے کر دبانے کی کوشش کرے تو وہاں رک کر سوچنا لازم ہے۔ یعنی پوز لینا چاہیے۔ ہاں، الفاظ کی مٹھاس اور حقیقت کی کرواہٹ کے درمیان فرق کرنا ہی اصل بصیرت ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں اپنے گرد موجود ان رویوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی بات ہے جو مسلسل میرے ذہن میں گونج رہی ہے۔ اچھا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے سوچے بنا یہ گفتگو ختم نہ کریں۔ ضرور۔ مینیپولیشن کیسے کام کرتی ہے، لیکن جس باپ کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی بصیرت تو کمال کی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ تو خطرے کو پہلے ہی محسوس کر چکے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، تو پھر انہوں نے اس بچے کو ان بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت آخر کیوں دے دی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی نفسیاتی کتاب میں حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کو تقدیر اور ارادے کی ان گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بہت عجیب۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی کسی بڑی حقیقت کے سامنے آنے کے لیے یا کسی بہت بڑے مقصد اور تقدیر کو پورا ہونے دینے کے لیے انسان کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس دھوکے کو اس کے انجام تک پہنچنے دینا پڑتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ راستوں سے گزرے بنا انسان اپنے حتمی عروج تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح۔ یوسف کا اس سازش کا شکار ہونا، کیا یہ ان کی تباہی تھی یا دراصل ان کی وہ پہلی سیڑھی جس نے انہیں اس مقام تک پہنچانا تھا جو تاریخ کا دائرہ بدل دے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے، ایک ایسی سوچ ہے جو شاید کسی بھی تشخیصی پیمانے سے ماورا ہے، لیکن اس پر غور کرنا انسانی زندگی کی تقدیر اور ارادے کے گہرے رازوں کو سمجھنے کی ایک کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔